الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں گفتگو کروں گا سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے ذیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل و انصاف کو قائم کرو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ بدل جاؤ، بلکہ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ عدل اور انصاف انسان کی بنیادی ضرورت ہے، حکمرانوں کا زیور ہے، قاضیوں کا جوہر ہے، معاشرہ کی سلامتی اور ترقی کا ذریعہ ہے اور اسلامی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے۔ انصاف وہ روشنی ہے جس سے کائنات روشن ہے، اور ایسی طاقت ہے جو کمزوروں کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جس فرد یا سماج سے انصاف ختم ہو جائے وہ بہت عرصہ تک باقی نہیں رہ سکتا، زوال اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظلم ایک ایسی تاریکی ہے جس میں انسان کا وجود اور کردار تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا انعامدار تاجدار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک اور تباہ کر دیا ہے، ان کو ایک دوسرے کا خون بہانے اور ان کے محارم کو حلال کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تمہارے لیے بھی آپس میں ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، اسی لیے ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ عدل کا انصاف اور مطلب عدل قائم کرو، عدل قائم کرو، عدل کا مطلب یہ ہے کہ مستحق کو اس کا حق دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، اس میں کمی یا اس پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل اور انصاف پر قائم کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی انصاف کو قائم کرنے والے بنے، ظلم و زیادتی کر کے کائنات کے توازن میں خلل نہ ڈالے، رکھنا نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسری جگہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی، قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ انصاف پر قائم ہے، اس پر زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ معزز ناظرین، آج میرے سماج سے، میرے گھر سے، میری زندگی سے، تمام مسلمانوں کی زندگی سے بھائی بھائی میں بنانا ہے، سب کے اندر جو کمزور ہے اسے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس سے اس کے حق چھینا جا رہا ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ جب انسان انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور قسط کو نافذ کرتا ہے۔ ایسے شخص کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نور کا ممبر عطا کرتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو انصاف قائم کرے، جو منصف ہو، بے ایمان اور شیطان کے لیے نہیں، جو جس کا حق ہو اس کے حق نہ دے، اس کی شخصیت کو ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے نور کے ممبر پر سرفراز ہوں گے۔ وہ لوگ جب سربراہ ہوتے ہیں تو اپنے حکم اور اہل میں انصاف سے کام لیتے ہیں، انصاف پسند حکمراں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں
عرش الہی کے سائے میں خصوصی طور پر جگہ عطا کی جائے گی۔ ان میں ایک امام عادل ہے جو شخص فیصلہ کرنے کے منصب پر فائز ہو، خواہ حاکم ہو یا قاضی ہو یا پنج ہو یا ثالث ہو۔ اس پر پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ فریقین میں یعنی دو آدمیوں کے درمیان میں سے کسی کی جانبداری کی یا طرفداری نہ کرے بلکہ پورے انصاف سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 کے اندر اللہ نے فرمایا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ انسان انصاف سے گریز یا تو کسی لالچ، رشوت اور نفع کی امید میں کرتا ہے، یا بڑے حاکم اور بادشاہ کے خلاف انصاف کرنا پڑتا ہے، یا اس کے انصاف کی ذات اس کی اپنی ذات یا قریبی رشتہ داروں پر پڑتی ہے۔ انصاف کن چیزوں سے بالکل انصاف نہیں ہوتا ہے۔ انصاف کرنے میں انسان انصاف سے گریز کب کرتا ہے؟ کسی لالچ کی وجہ سے رشوت دے دو، اس میں جس کا حق ہوگا اس سے حق نہیں دے گا، یا کوئی نفع ہو اس نفع کی وجہ سے، یا کوئی حاکم بڑا ہو ان کے خلاف بولتا نہیں، یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو ان کی طرفداری کرتا ہے کہ ان کے قریبی اور رشتہ داری کی طرفداری نہیں کریں گے تو آپس میں ریلیشن میں درار پیدا ہوگا۔ نہیں معزز ناظرین، ہر ہمیشہ انصاف کرنی چاہیے، چاہے اپنا ہو، بیگانہ ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو۔ انصاف کسی دشمن سے کرنا ہوتا ہے، ان حالتوں میں انسان کا قدم انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ناانصافی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حالت میں ہر حال میں انصاف کرے، خواہشات نفس کی وجہ سے انصاف سے گریز نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلوک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کے بھول گئے۔ وہ لوگ یوم الحساب کو بھول گئے، یعنی حساب والے دن کو بھول گئے۔ اپنی ذات اور اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط شہد اللہ انہ